بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام دو مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ صاد میں فرمایا، اور یاد کرو اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ یاد رہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر دونوں بار حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کے بعد فرمایا گیا، اور شاید اسی لیے بعض مفسرین نے انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا فرزند بتایا ہے اور ان کا نام بشر لکھا، یعنی بشر بن ایوب، جبکہ ذوالکفل ان کا لقب تھا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تاہم بیشتر مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ شروع میں حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے، بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام سے متعلق کچھ بھی منقول نہیں، توریت اور انجیل بھی آپ کے متعلق تفصیلات دینے سے قاصر ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی بعثت کے وقت بنی اسرائیل میں کوئی ایسا خاص واقعہ پیش نہ آیا ہو جو عبرت و بصیرت کا پہلو رکھتا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں عمومی طور پر سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہی واقعات و حالات بیان کیے گئے ہیں جن میں کوئی نصیحت، سبق یا کوئی خاص پیغام ہو، اور جس سے اہل عقل عبرت حاصل کریں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نبی تھے یا ولی، اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں، بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ آنا اور ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بیشتر مفسرین اسی موقف کی تائید کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ عدل و انصاف کرنے والے ایک دانا شخص تھے۔ مشہور مفسر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے، جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے۔ بائبل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر قبضہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا، جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل میں صحیفہ حزقیل تو موجود ہے لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے سلسلے میں مکمل خاموشی ہے۔ ذوالکفل کہنے کے لقب یا نام کی بہت سی روایات بھی ملتی ہیں۔ ذوالکفل کا لفظی ترجمہ صاحب نصیحت ہیں۔ اس کا ایک مطلب حق و انصاف کے ساتھ کفالت کرنے والا بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نیک اور صالح انسان تھے، اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے اور ان کے درمیان حق و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے، لہٰذا قوم نے انہیں ذوالکفل یعنی کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے مذہبی رہنما اور اللہ کے نبی تھے۔ قوم کے تمام معاملات کی نگرانی اور کفالت ان کے اہم فیصلے حق و انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے، جس پر قوم آپ علیہ السلام سے بے حد خوش تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کو ذوالکفل کہنا شروع کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک شخص کے ضامن بن کر کئی برس تک آپ نے قید و بندش کی صعوبتیں برداشت کی، لہٰذا ذوالکفل کہلانے لگے۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق
شیریں کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو پسند کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے تھے۔ جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورے بھی کرتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے گاؤں لے آئے، جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا، پھر انہیں رہا کر دیا گیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کہنے لگے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت انہیں شریعت موسوی علیہ السلام کی پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اسی لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ ایک اور روایت میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت الیسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے بعد میرے دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو میری 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، حضرت، میں آپ کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم 3 پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت الیسع علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت الیسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ ابلیس مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفل علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو۔ لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس نے کہا، میں ایک مظلوم ناتوا بوڑھا ہوں اور آپ علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ علیہ السلام اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ علیہ السلام اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ علیہ السلام کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں،
لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہیں تمہارا حق دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ علیہ السلام اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ علیہ السلام کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ علیہ السلام بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑے دیکھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ علیہ السلام کو قابو نہ کر سکے اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام نبی کے خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں وہ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ ہی ہوں، پھر حق تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرما دیا ہو۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مفسرین نے ان کی عمر 95 برس تحریر کی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسیون پر آپ علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ عراق سمیت کئی اور مقامات پر بھی آپ علیہ السلام سے منسوب مزارات ہیں، لیکن بہتر علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے صدقے ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔